اونچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پہ داعش مولا کی دھوم، مثل فارس نجید کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، پر نور کی آمد، پر نور کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، جو زندگی میں اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ مر جائیں گے تو قبر میں بھی اپنے آقا کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور قبر میں بھی ذکر کریں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، اس کو دیکھنے کے بعد پھر سب نبی کی نعت خوانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے، جھکا تعظیم کو کعبہ میرے سرکار جب آئے، وہ لاغر اونٹنی چلنے سے قاصر تھی حلیمہ کی، قدم ہر ایک سے آگے میرے سرکار جب آئے، اور لگاتے ہیں شہ ابرار کی آمد پہ ہم جھنڈے، لگاتے ہیں شہ ابرار کی آمد پہ ہم جھنڈے، نصب کعبے پہ تھا جھنڈا میرے سرکار جب آئے، نصب کعبے پہ تھا جھنڈا میرے سرکار جب آئے، اور اندھیرا کفر کا چھایا ہوا تھا ساری دنیا پر، اندھیرا کفر کا چھایا ہوا تھا ساری دنیا پر، ہوا ظلمت کا منہ کالا میرے سرکار جب آئے، ہوا ظلمت کا منہ کالا میرے سرکار جب آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس کائنات عالم کے اندر اللہ عز و جل نے اپنا پیارا اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت حضرت بی بی آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت کے فیوز و برکات کتنے زیادہ ہیں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، مگر اللہ نے اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ کس طریقے سے کیا؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں لفظ نور کا ذکر فرمایا اور کتاب مبین کا ذکر فرمایا۔ جب ہم نے علماء کرام مفسرین کے اقوال کو پڑھا، صحابہ کرام کے اقوال کو پڑھا، بالخصوص حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو جب ہم نے پڑھا، ہم نے عالم تصور میں سوال کیا مولا اس لفظ نور سے تیری مراد کیا ہے؟ اے مولا تو نے لفظ نور
کا جو ذکر فرمایا، اس لفظ نور سے تو نے مراد کس کو لیا ہے؟ یہ نور ہے کون؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم نے اتنا تصور میں سوال کیا تو ہمیں جواب ملا۔ مفسرین کرام جواب دینے لگے، او لوگوں سنو سنو، اللہ نے جو لفظ نور کا ذکر فرمایا ہے، اس لفظ نور سے کسی اور کو مراد نہیں لیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو مراد لیا ہے۔ یعنی اللہ نے جب اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ فرمانا چاہا تو صرف بشر کہہ کر کے اللہ نے اپنے نبی کو نہیں پکارا، عام انسان کہہ کر کے اللہ نے اپنے نبی کو نہیں پکارا۔ اگر رب تعالی یہ کہتا کہ عام انسان تمہارے پاس آیا تو آج تو لفظ نور کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی ہماری طرح، اگر اللہ عام لفظ بشر کا ذکر فرما دیتا تو لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے، مگر قیامت تک کے تمام انسانوں کو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا، او لوگوں جب میرا نبی دنیا کے اندر آ رہا ہے تو بشر بن کر کے دنیا کے اندر نہیں آ رہا ہے، بلکہ میں اپنے نور خاص سے پیدا کر کے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں۔ جب میرے آقا اللہ کا نور بن کر کے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اب تک پوری دنیا کے اندر تاریکی تھی، ظلمت کو ظلمت قدا بنی ہوئی تھی، یہ دنیا کے اندر کفر تا کفر پھیلا ہوا تھا، مگر جب آمینہ بی بی کے لال اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ نے نبی کو حکم فرمایا، اعلان نبوت فرمایا۔ میرے آقا کے نوری بشر ہونے کی یہ برکت ہے کہ تمام کائنات نبی کے نور کے صدقے سے چمکنے لگی۔ تبھی تو بریلی کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے جب نبی کو دنیا کے اندر بھیجا، آج ہم اور آپ اپنے بچوں کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ جو بھی ماں اور باپ ہیں، اگر اللہ انہیں اولاد کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے تو ہر ایک ماں باپ اپنی اولاد کی پیدائش کی خوشی منایا کرتا ہے، ان کی سالگرہ منائی جاتی ہے، برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ مگر دنیا کے اندر جو لوگ اپنے بچوں کی پیدائش مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، ان کی سالگرہ مناتے ہیں، انسانوں کا اپنے بچوں کی سالگرہ منانے کا طریقہ الگ ہے، ان کا انداز الگ ہے۔ مگر او نبی کے پیارے دیوانوں جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی کا میلاد منانا کہاں لکھا ہے، انہیں عشق کی اینک لگا کر کے قرآن پڑھنا چاہیے، نبی کی حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، اقوال صحابہ کو پڑھنا چاہیے، اقوال فقہا کو پڑھنا چاہیے، مفسرین کے اقوال کو پڑھنا چاہیے۔ جو کہتے کہاں لکھا ہے، میں کہتا ہوں تو اپنے بیٹے کا جنم دن مناتا ہے، یہ بتا کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں ثابت کر پائے گا، مگر کرتا ہے، کیونکہ اولاد کی خوشی بہت بڑی خوشی ہوا کرتی ہے۔ تو ان اولاد کی خوشی ان لوگوں سے جا کر کے پوچھو جن کی شادیوں کو 10-10 20-20 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، مگر آج تک ان کی گودیں اولاد کی دولت سے محروم ہیں۔ تو اولاد کی دولت وہ بتاتے ہیں کہ جن کے پاس اولاد نہ ہوا کرتی ہے، اللہ جنہیں اولاد دیتا ہے اپنی اولاد کی خوشیاں منایا کرتا ہے ہر ماں باپ۔ مگر یاد رکھو جب اللہ نے اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ فرمانا چاہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کی طرح تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کا ایک نور آ گیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے، ڈال صدقہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اگر کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے تو یہ صرف اور صرف میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو، لوگ کہتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہو، جشن ولادت مصطفیٰ کیوں مناتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اگر یہ میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی، نہ تو ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ ان کی درخشانی ہوتی، حتی
تو یہ ہے زمین کا بچھونا نہیں بچھایا گیا ہوتا اگر آقا کی میلاد نہ ہوتی. بولو سبحان اللہ. ہم کہا کرتے ہیں اور یہ اپنی زبانی نہیں کہتے ہیں, یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, اے میرے نبی میرا مقصد اگر تجھے دنیا کے اندر پیدا کرنا نہیں ہوتا, میں زمین کو نہیں پیدا کرتا, آسمان کو پیدا نہیں کرتا, انسانوں کو پیدا نہیں کرتا, جنات کو پیدا نہیں کرتا, سورج کو پیدا نہیں کرتا, چاند کو پیدا نہیں کرتا, ستاروں کو درخشانی نہیں عطا کرتا, عرش کو پیدا نہیں کرتا, کرسی کو پیدا نہیں کرتا, لوح کو پیدا نہیں کرتا, قلم کو پیدا نہیں کرتا. عزیزان محترم, حد تو یہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا, اے میرے نبی اگر میرا مقصد تجھے پیدا کرنا نہیں ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں فرماتا. اب ہمیں پتا چل گیا آقا آمنہ کے لال دنیا کے اندر آئے ہیں, یہ میلاد مصطفیٰ ہے, تبھی تو اللہ نے زمین کو بنایا ہے, نبی کی پیدائش ہوئی ہے, نبی کا میلاد ہوا ہے, تبھی تو اللہ نے آسمان کو بنایا ہے, تبھی تو رب تعالیٰ نے چاند اور سورج کو عطا فرمائے بنایا ہے, تبھی تو انسان اور جنات کو اللہ نے بنایا ہے, تبھی تو ہمیں اپنے رب کا رب ہونے کا پتہ چلا ہے, تبھی تو عرش کو بنایا ہے, تبھی تو کرسی کو بنایا ہے, تبھی تو لوح اور قلم کو بنایا ہے. اگر میرے آقا نہ آئے ہوتے تو کائنات عالم کو ذرہ ذرہ کچھ نہیں ہوتا, کائنات عالم نہیں جگمگا رہا ہوتا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. محبت سے بولو سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب, واہ واہ واہ. جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اگر آقا ہے تو پھر یہ دنیا ہے, اگر آقا کا میلاد ہے تو یہ دنیا ہے, نبی کا میلاد ہے تو یہ آسمان ہے, نبی کا میلاد ہے تو چاند اور سورج ہے, نبی کا میلاد ہے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں, ورنہ نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے نہ دنیا کی کوئی چیز ہوتی. عزیزان محترم, اب ذرا آپ اندازہ تو لگائیے, اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا تو لفظ نور سے ذکر فرما دیا, اور یہ ایک ایسا نور ہے جس نور کی برکت سے یہ تمام کائنات چمک رہی ہے. اللہ اللہ قربان تو جائے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا کے اندر آئے, جن میں سے 313 رسول ہیں. رسول کہتے کس کو ہیں کہ جن کو اللہ تعالی شریعت بھی عطا فرمائے, جن کو اللہ تعالی کتاب بھی عطا فرمائے, کوئی صحیفہ عطا فرمائے. نبی ان کو کہتے ہیں کہ جن کو شریعت نہیں دی جاتی ہے. دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے, مگر یاد رکھو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش نبی جو آئے ہیں, ان کی نبوت اگر چمکی ہے تو میرے نبی کے میلاد کی برکت سے چمکی ہے. اگر حضرت آدم علیہ السلام چمکے ہیں تو میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکے ہیں. اگر حضرت شیس علیہ السلام چمکے ہیں میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکے ہیں. اگر حضرت ہود علیہ السلام چمکے ہیں میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام چمکے ہیں میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام چمکے ہیں میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکے ہیں. اتنا ہی نہیں, زکریا اور یحییٰ اگر چمکے ہیں میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکے ہیں. جناب محترم, اس کائنات عالم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور آپ کی سلطنت اگر چمکی ہے تو آقا کی میلاد کی برکت سے چمکی ہے. جناب اور آگے چلتے چلے جائیں, اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت چمکی ہے تو میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکی ہے. اور اتنا ہی نہیں, اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور آپ کا ایثار اگر چمکا ہے تو میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکا ہے. جناب اور آگے چلتے چلے جائیں, حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اگر کائنات میں چمکا ہے تو میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکا ہے. اور آگے چلتے چلے جائیں, حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت اگر چمکی ہے تو میرے نبی کے میلاد کی برکت سے چمکی ہے. جناب اور آگے آپ چلتے چلے جائیں, اگر موسیٰ کلیم اللہ کا کلام اگر چمکا ہے تو میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکا ہے. اور آگے چلے جائیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت اگر چمکی ہے تو میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکی ہے. اللہ اللہ, آپ قربان تو جائیے, اب تک جتنے چمکے میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکے, قیامت تک جتنے چمکیں گے میرے نبی کی میلاد کی برکت سے چمکیں گے. تبھی تو قدرت کے نقیب نے پکارا, ارے کیوں نہیں کہہ دیتے ہو, جتنے اب تک
चमक चुके हैं, आका की मिलाद की बरकत से चमक चुके हैं। अगर आका की मिलाद न होती तो कोई दुनिया के अंदर न आया होता, कोई न चमका होता। कयामत तक जितने लोग चमकते रहेंगे आका की मिलाद की बरकत से चमकते रहेंगे। आप जरा अंदाजा तो लगाइए, जनाब अबू बकर आए, सदाकत के ताजदार बना दिए गए। अबू बकर की सदाकत चमकी मेरे नबी की मिलाद की बरकत से। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जनाब अबू बकर सिद्दीक की सदाकत चमकी मेरे आका की मिलाद की बरकत से। जनाब उमर फारूक आजम की अदालत चमकी मेरे आका के मिलाद की बरकत से। जनाब उस्मान गनी की सखावत चमकी मेरे आका के मिलाद की बरकत से। जनाब मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मन कुत्तु मौला फहाज़ा अली मौला, उनकी विलायत और उनकी करामत अगर उनकी सहाबियत चमकी है तो मेरे आका के मिलाद की बरकत से चमकी है। और इतना ही नहीं जनाब, करबला के मैदान में हुसैन आजम की शहादत चमकी है तो मेरे आका के मिलाद की बरकत से चमकी है। और आगे चलते चले जाएं, जनाब गौस आजम की गौसियत चमकी है तो मेरे आका की मिलाद की बरकत से चमकी है। जनाब कुतुबुल आलमीन मदार पाक की मदारियत चमकी है, उनकी विलायत अगर चमकी है तो मेरे आका के मिलाद की बरकत से चमकी है। इतना ही नहीं, ख्वाजा हिंदल वली की सुल्तान हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज की विलायत और करामत चमकी है तो मेरे आका के मिलाद की बरकत से चमकी है। इतना ही नहीं, मुजद्दिद अल्फसानी की अगर मुजद्दिदियत चमकी है मेरे आका के मिलाद की बरकत से चमकी है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन की कुतुबियत चमकी है मेरे आका के मिलाद की बरकत से चमकी है। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की विलायत चमकी है मेरे आका के मिलाद की बरकत से चमकी है। जनाब आला हजरत इमाम अहमद रजा की मुजद्दिदियत चमकी है मेरे आका के मिलाद की बरकत से चमकी है। इतना ही नहीं, मुफ्ती आजम का तकवा चमका है मेरे आका की मिलाद की बरकत से चमका है। मौला मेरे आका पीर मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया का चेहरा चमका है मेरे आका की मिलाद की बरकत से चमका है। और इतना ही नहीं, हम और आप जो चमक रहे हैं आका की मिलाद की बरकत से चमक रहे हैं। अब यूं क्यों ना कह दिया जाए कि जितने अब तक चमके आका के मिलाद की बरकत से चमके, कयामत तक जितने चमकेंगे आका की मिलाद की बरकत से चमकेंगे। इतना ही नहीं, मैदान महशर में पहुंचेंगे अगर हम जन्नत पाएंगे आका की मिलाद की बरकत से पाएंगे। तभी तो आला हज़रत फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अच्छा, बात समझ में एक ये नहीं आती, कुरान करीम आप पढ़ें अल्हम्दु शरीफ से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ते चले जाएं। जब जनाब सैयदतुना आयशा सिद्दीका उम्मुल मुमिनीन बिन्त सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, जब आपसे पूछा गया ए उम्मुल मुमिनीन ये बताएं ना हुजूर का अखलाक क्या है, जब आपसे ये सवाल किया गया ए आयशा बताएं हुजूर का अखलाक क्या है, हुजूर की सीरत क्या है, हुजूर का किरदार क्या है, जबकि सारे सहाबा जानते हैं। और सहाबा तो छोड़िए, नबी ने जब तक ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है, जिन मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने, बड़े बड़े ताजिरों ने, बड़े बड़े अमीरों ने, मक्का के बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े पहलवानों ने जब मेरे आका अलैहिस्सलाम को देखा, जब तक मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, सब कहते थे बड़े अमीन हैं। बोलो यार, मोहब्बत से बोलो, शायद इल्मी गुफ्तगू आपकी समझ में नहीं आएगी, जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मक्का के तमाम लोग कहते थे बड़े अमीन हैं, बड़े सादिक हैं, बड़े सच्चे हैं। आज तक हमने पूरी कायनात में ऐसा कोई इंसान देखा नहीं, और हकीकत भी यही है। देखते कैसे, जब अल्लाह ने कोई ऐसा इंसान दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं किया। सुभान अल्लाह। सब लोग ये कहा करते थे। अब वही सवाल जब ऐलान नबुव्वत के बाद हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका से पूछा गया, ए आयशा आप सुबह शाम अपने नबी के साथ गुजारती हैं, ए आयशा लैलो नहार आपके नबी के साथ गुजरते हैं, अब बताइए ना आका का अखलाक करीमाना कैसा है, आका का किरदार कैसा है। जो लोग कहते हैं ना कि हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार नहीं अता फरमाया, हुजूर को ये नहीं अता फरमाया, माज़अल्लाह हुजूर को वो नहीं अता फरमाया, वो जनाब सैयदा आयशा का अखलाक पढ़ लें, हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब पढ़ लें, जो उन्होंने एक तारीख साज जवाब दिया है। जब आपसे पूछा गया ए
عائشہ بتاؤ حضور کا خلق کیسا ہے، حضور کا اخلاق کیسا ہے؟ جناب سیدہ عائشہ جواب دینے لگی، اے نبی کے صحابہ، اے نبی کے غلاموں، مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے، میرے نبی کا خلق کیسا ہے، میرے نبی کا کردار کیسا ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں ہاں اے ام المؤمنین بتائیے نا۔ تو آپ نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھتے جاؤ، یہ قرآن جو ہے یہی تو میرے نبی کا اخلاق ہے، یہی تو میرے نبی کا خلق عظیم ہے۔ اب پتہ چل گیا اگر قرآن پڑھے محبت کی اینک لگا کر کے، قرآن پڑھے عشق کا آئینہ لگا کر کے، اگر قرآن پڑھے نبی کا عشق دل میں بسا کر کے، تو قرآن کا جو جو لفظ پڑھیں گے، قرآن کی جو جو آیت پڑھیں گے، قرآن کی جو جو سورت پڑھیں گے، تو قرآن کریم کے اندر نبی کی شان کے ترانے نظر آتے چلے جائیں گے۔ اور اگر عشق مصطفیٰ دل سے نکال کر کے قرآن پڑھیں گے تو نقص نظر آئے گا۔ جناب محترم، میں تو اتنا کہا کرتا ہوں اگر دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابیاں چاہتے ہو تو دل کے اندر آمنہ کے لال کا عشق بٹھا لو۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کا عشق اپنے دل کے اندر پیدا کرو، دنیا میں بھی لازوال ہو جاؤ گے، بعد مرنے کے قبر میں مالا مال ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور سبحان اللہ، کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اب اس نور کی حقیقت تو جانیں آپ انشاءاللہ۔ پیدائش کی بھی چند باتیں میں جو اہم ہے وہ بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب یہی سوال نبی کے صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، آقا بتائیں اللہ نے سب سے پہلے دنیا کے اندر کس چیز کو پیدا فرمایا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ سوال کیا تھا کس نے؟ نبی کے صحابی حضرت جابر نے۔ بولو کس نے کیا تھا سوال؟ حضرت جابر۔ یار بیداری لائیے نا اپنے اندر، کتنی محنت سے میں تقریر کر رہا ہوں۔ یہ قاری فراز الحسن صاحب کی محبتیں ہیں جو بہت لمبا سفر طے کر کے میں آپ کے دیار محبت تک حاضر ہو چکا ہوں، ہے نا۔ بھارت گنج پریاگ راج ضلع الہ آباد، بھارت گنج 70-80 کلومیٹر اس سے دور ہے، وہاں سے میں ابھی چل کر کے آپ کے دیار محبت میں آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا بتائیں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ جب اتنا عرض کیا نا نبی کے غلام نے آقا ارشاد فرمانے لگے یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور۔ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے اے جابر یہ پوچھتے ہو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کائنات میں پیدا کی جانے والی چیز، تخلیق کی جانے والی چیز کون سی ہے؟ عرض کیا کہاں ہاں بتائیے نا۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ بات ہے آقا کی، یہ حدیث پاک ہے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی۔ لیکن اب دنیا کی سائنس جو بڑی ترقیوں کا دعویٰ کرتی ہے، دنیا کے سائنسدان جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم نے بڑی ترقی کر لی، بڑی ترقی کر لی، ہم کہتے ہیں کتنی بھی ترقی چاہے کیوں نہ کر لو مگر قرآن کا مقابلہ کبھی نہیں کر پاؤ گے، نبی کی حدیثوں کا مقابلہ کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ مفتی صاحب بالکل حق ہے، بے شک حق ہے۔ مولانا عبدالعلیم صاحب قبلہ حضور نے فرما دیا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس حدیث پاک کا ایک اگلا جو جملہ ہے وہ بڑا پیارا ہے، وہ سائنسدانوں کے منہ پر ایک طریقے سے کہتے ہیں نا کھلا ہوا چیلنج ہے ان کے لیے، جو کہنے لگے نا یہ ہماری تحقیق ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب نور محمدی کو پیدا
کر دیا گیا. اس کی صورت، اس کی شکل، اس کی حیات کیسی تھی؟ وہ نور رکھا کہاں؟ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد اپنے قرب خاص میں رکھا. ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے پاس تو رکھا، اپنے قرب خاص میں تو رکھا، مگر اللہ نے اجازت عطا فرمائی، اے میرے نبی کے نور تجھے اجازت ہے جہاں چاہے تو چکر لگا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورُ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تیرے نبی کے نور کو اے جابر اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرما دیا تو تیرے نبی کا نور جہاں چاہتا تھا چکر لگاتا تھا، چکر لگاتا تھا. اور وہ نور محمدی کی جو شکل تھی ایک نقطے کی طرح تھی، ایک گول دائرے کی طرح تھی، انگریزی میں جس کو کہتے ہیں ڈوٹ. جب دنیا کے سائنسدانوں نے تحقیق کرنا شروع کی اس نتیجے پر پہنچے، جب اس بات پر تحقیق کی کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی گئی ہے، سب سے پہلے چیز سب سے پہلے بنی کون سی ہے، جب اس بات پر تحقیق کرنا شروع کی، ریسرچ کرنا شروع کی، تو بڑے بڑے سائنسدان اس بات پر آ کر کے رک گئے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ ایک گول دائرہ ہے، وہ ایک ڈوٹ ہے، وہ ایک نقطہ ہے. ہم نے ان سے پوچھا اے سائنسدانوں یہ تو بتاؤ، اے سائنٹسٹ یہ تو بتاؤ کیا تم جانتے ہو وہ گول دائرہ ہے کیا، وہ گول دائرہ، وہ نقطہ، وہ ڈوٹ ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم اتنا تو نہیں جانتے وہ ڈوٹ ہے کیا، وہ گول دائرہ ہے کیا، بس ہم اتنا جانتے ہیں ایک گول دائرہ تھا جو گھومتا رہا کرتا تھا، چکر لگاتا رہا کرتا تھا. بس سب سے پہلے وہ چیز پیدا کی گئی ہے. ہماری تحقیق یہی تک ہے، مگر قربان جاؤ آمینہ کے لال پر، قربان جاؤ محمد عربی پر. اللہ اللہ، جب یہی سوال ہم نے عالم تصور میں عرض کیا آقا یہ بتائیں نا جب اللہ نے آپ کے نور کو پیدا فرما دیا تو وہ نور تھا کس طرح کا، اس کی شکل کیا تھی، اس کی حیات کیا تھی، اس کی صورت کیا تھی؟ تب میرے آقا ارشاد فرمانے لگے وہ ایک گول دائرے کی شکل میں تھا جو چکر لگاتا رہا کرتا تھا. اب پتہ چل گیا دنیا کی سائنس آج اس بات کی تحقیق کر رہی ہے کہ سب سے پہلے ڈوٹ کو پیدا کیا گیا، مگر قربان جاؤ ہم ایمان والے ہیں، آقا سے پیار کرنے والے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے میرے آقا جو فرماتے ہیں وہ سچ ہوا کرتا ہے، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، نبی اپنی نفسانی خواہشات سے کچھ نہیں بولا کرتے ہیں، بلکہ آقا وہ بولتے ہیں جو رب تعالی ان سے بلوانا چاہتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، نبی بولتے وہ ہیں جو ان کا رب ان سے کہلواتا ہے. اب پتہ یہ چل گیا نبی جو بولتے ہیں الفاظ میرے آقا بولتے ہیں، زبان میرے نبی کی ہوتی ہے، دہان میرے نبی کا ہوتا ہے، مگر بلوانے والا رب تعالی ہوتا ہے، کلام خدا تبارک و تعالی کا ہوتا ہے. اس لیے تو ہم ایمان والے کہا کرتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے آقا جو بات فرما دیتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے. زمین آسمان ہو سکتی ہے، آسمان زمین ہو سکتا ہے، دن رات میں تبدیل ہو سکتا ہے، رات دن میں تبدیل ہو سکتی ہے، مگر آقا کا فرمان کبھی بدلا نہیں جا سکتا. تبھی تو شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. وہ ڈوٹ جو آج سائنسدان کہہ رہے ہیں وہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں تھی. اے نبی کے غلاموں اپنے مقدر پر ناز کرو، وہ سب سے پہلے پیدا کی جانے والی چیز ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کا نور پاک تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. علماء اہل سنت، مفتی آفتاب عالم صاحب، مفتی آفتاب عالم صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب، واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب اللہ نے نور محمدی کو پیدا فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنایا نہیں، جنت اور دوزخ کو وجود بخشا نہیں تھا، رب تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح کو پیدا نہیں فرمایا تھا، عرش لوح قلم تختی وغیرہ کسی کو پیدا نہیں فرمایا تھا. اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد اپنے قرب خاص میں رکھا. اور سنو کتنی پیاری حدیث پاک ہے. آج جو کہتے ہیں نا کہ نبی کو نبوت معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ 40 برس کی عمر کے بعد ملی نبوت معاذ اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
جب حضور سے پوچھا گیا آقا آپ کو اللہ نے نبوت کا مقام اور مرتبہ کس وقت عطا فرمایا، تو میرے آقا ارشاد فرمانے لگے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، بے شک سبحان اللہ نے مجھے نبی اس وقت بنا دیا تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، بے شک سبحان یعنی آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اب آپ سوچیں گے آدم تو دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان ہیں، ہم اور آپ سب کس کی اولاد ہیں؟ بولو حضرت آدم کی، بولو نا یار، حضرت آدم کی۔ کیا ڈر ہے کسی کا؟ تو بڑی ڈر کر کے بول رہے ہیں آپ لوگ، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو بتائیں نا ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ ہمارے باپ کا نام کیا ہے؟ ایک پروگرام میں ہم نے پوچھ لیا تو ایک نوجوان کھڑا ہوا مجمع میں سے کہنے لگا میرے ابا کا نام کلوا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں بھائی بے شک تیرے ابا کا نام کلوا ہے، یہ عارضی ابا ہے، دنیا میں لانے کا جو سبب بنے ہیں، مگر اولادیں ہم سب کس کی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جو میں بات بتانے والا تھا اس کو سنیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا، اللہ نے اس سے بھی پہلے میرے نبی کو نبوت کا مقام عطا فرما دیا، اور کتنی پہلے عطا فرمایا؟ ایک حدیث پاک میں میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنانے سے 14,000 سال پہلے، کتنے پہلے بولو؟ 14,000 سال پہلے اللہ نے تمہارے نبی کو مقام نبوت عطا فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، اور سب کے بعد میں آنے والے نبی ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہیں۔ اب بات سمجھ میں یہ نہیں آتی مولا تو نے سب سے پہلے تو دنیا میں اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا، آدم جب بنائے بھی نہیں گئے تھے، ان کے بنائے جانے سے ان کے بنائے جانے سے بھی 14,000 سال پہلے تو نے نبی کو مقام نبوت عطا فرما دیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو نے اپنے نبی کو نبوت عطا فرما دی تھی، مولا تو سب سے بعد میں اپنے نبی کو بھیجا کیوں؟ ذرا بولو نا، اپنے نبی کو آخر میں بھیجا کیوں؟ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی اول بھی ہیں، ہمارے نبی آخر بھی ہیں، ہمارے نبی ظاہر بھی ہیں، ہمارے نبی باطن بھی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب وہ میں عقیدہ صاف کروں گا کس طریقے سے ہمارے نبی اول ہیں، کس طریقے سے ہمارے نبی آخر ہیں۔ ایک دنیا کی چھوٹی سی میں مثال دے کر کے آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بڑا نیتا ہو، کوئی ایم پی ہو، کوئی جو ہے سی ایم ہو، کوئی پی ایم ہو، اگر اس کو کسی مقام پر جانا ہوتا ہے تو اس سب سے پہلے وہ خود نہیں چلا جاتا ہے، وہاں پر جانے کے اس کے جانے سے پہلے اس کے ورکر جو ہوتے ہیں، اس کے کارکنان جو ہوتے ہیں، وہ جا کر کے کام کرتے ہیں، جگہ کا جائزہ لیتے ہیں، صاف صفائی کروایا کرتے ہیں، لوگوں میں جا کر کے پرچار کرایا کرتے ہیں، اشتہار بانٹے جاتے ہیں، پمفلیٹ شائع کیے جاتے ہیں کہ فلاں منتری صاحب آنے والے ہیں، فلاں سنتری جنتری صاحب آنے والے ہیں، فلاں ایم پی صاحب آنے والے ہیں، فلاں مکھیہ منتری اور پردھان منتری آنے والے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ خود نہیں آ جاتے بلکہ ان کی پارٹی کے لوگ آتے ہیں پرچار کرنے کے لیے، اور کوئی بڑا نیتا آ جائے پردھان منتری وغیرہ تو مہینوں پہلے سے تیاریاں ہونے لگتی ہیں، اور اگر ودیشی لوگ آ جائیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سالوں پہلے سے تیاریاں ہونے لگتی ہیں، مگر قربان تو جاؤ جب اللہ نے اپنا آخری پیغمبر دنیا میں بھیجا ہے تو نبی کا چرچا کرنے کے لیے عام انسانوں کو نہیں بھیجا، بولو سبحان اللہ، امتیوں کو اللہ نے دنیا کے اندر نہیں بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کا چرچا کرو، نہیں، بلکہ نبی جتنا افضل ہے، نبی جتنا اعلیٰ ہے، اللہ نے نبی کو جتنے بلند مقامات عطا فرمائے ہیں اتنے ہی بلند مقام والے لوگ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے، جتنا بلند رتبہ اللہ کا اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے، ایسے ہی بلند شان والے نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے۔ آدم آئے کہنے لگے او لوگو میں آ تو گیا ہوں مگر میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں میرے بعد سب سے آخری نبی آئیں گے دنیا کے اندر، 1,24,000 دنیا کے اندر پیغمبر آئے، نبی آئے، سب نے کہا کہ ہمارے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اگر تم ان کا زمانہ پالو تو ان کا کلمہ پڑھنا، ہماری شریعتوں کو بھول جانا، ہماری شریعتوں کو چھوڑ دینا، ان کی شریعت کو اپنا لینا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے کہنے لگے ہم تو آئے ہیں چرچا کرنے کے لیے، جب عیسیٰ آئے تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم چرچا کرنے کے لیے آئے ہیں بلکہ کہنے لگے وَمِن
मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ओ लोगों सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसे रसूल की खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरे बाद आने वाले हैं। हजरत ईसा ने सिर्फ ये नहीं कहा आने वाले हैं, बल्कि नाम भी बता दिया। उनका नाम दुनिया के आसमानों पर अहमद होगा, जमीन पर उनका नाम मोहम्मद होगा। वो आएंगे तो फिर तुम उनकी तकलीद करना, उनका कलमा पढ़ना, उनकी शरीयत को मानना। जनाब जितना अफजल और आला नबी अल्लाह ने अपने नबी को बनाया है, जितने बुलंद मकामात अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाए हैं, तो चर्चा करने के लिए भी उतने बुलंद लोगों को दुनिया के अंदर भेजा, नबियों को दुनिया के अंदर भेजा। तब हमें पता चल गया हमारे नबी अफजल इस तरह से हैं कि सबसे पहले जो पैदा किया गया है हमारे और आपके नबी के नूर को पैदा किया गया है। इस तरीके से सबसे अव्वल हो गए और सबसे आखिर इसलिए है कि दुनिया के अंदर भेजे सबसे बाद में गए हैं। तभी तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? कुरान पढ़ो तो पता चल जाएगा मिलाद मनाना कहाँ लिखा है। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा जो नबी से पहले, हमारे नबी से पहले आखिरी नबी हैं, उन्होंने कहा मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, मेरे बाद एक रसूल आएगा। और सिर्फ खुशखबरी नहीं सुनाई बल्कि हमारे नबी का नाम भी बता दिया। अब हमारे आका के दो नाम जो जाती नाम हैं, एक नाम अहमद और दूसरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आसमानों पर नबी का नाम अहमद, बोलो अहमद। आसमानों पर नबी का क्या नाम है? अहमद। और जमीन पर मेरे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अब जरा अंदाजा तो लगाइए, मुख्तसर अल्फाज में मैं अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाऊं। वक्त जितना मुझे दिया था कारी फिराजुल हसन साहब ने पूरा हो चुका है। अजीजान मुहतरम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने नबी को नूरी बना करके दुनिया के अंदर भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा फरिश्ते तैयार करने लगे। नबी के नूर से अल्लाह ने फरिश्तों को भी पैदा फरमाया, जन्नत को पैदा फरमाया, अंबिया के अनवार को पैदा फरमाया, रसूलों के नूरों को पैदा फरमाया। अज़ीज़ान मुहतरम, एक तरफ तमाम नबी हैं जिनके अनवार है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा जब तैयार हो गया, हजरत आदम के जिस्म में जान डाली गई, रूह फूंकी गई। फनफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना, उनके जिस्म में जब जान डाल दी अल्लाह ने, हजरत आदम ने अर्ज की मौला मेरे अंदर अंधेरा है, तारीकी है, या रब्बि ज़ुल जलाल रोशनी का सामान तो अता फरमा दे। मेरे मौला मेरे जिस्म को रोशन और ताबनाक तो अता फरमा दे। हजरत आदम की दुआ कबूल हुई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रोशनी के वास्ते कोई जन्नत की कंदील नहीं अता फरमाई, कोई जो है दुनिया की कोई रोशनी नहीं अता फरमाई, बल्कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में हुक्म दिया फरिश्तों को, ए जिब्रील मेरे आखिरी नबी का नूर हजरत आदम की पेशानी में जलवागर फरमा दो। सुभान अल्लाह। जब नूरे मोहम्मदी को रखा गया है आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में, तो हजरत आदम की पुश्त में जो है रोशन और ताबनाक हो गई। फरिश्तों ने देखा आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही है, नूर निकल रहा है। फरिश्ते आए, हजरत आदम का पीछे से दीदार करने लगे, सफ़े बांध करके आदम का दीदार कर रहे हैं। हजरत आदम ने अर्ज की मौला क्या माजरा है, अभी तक तो कोई मुझे देख नहीं रहा था, मगर आज ये क्या माहौल है कि फरिश्ते मेरा पीछे से दीदार कर रहे हैं। अल्लाह का फरमान हुआ, ए आदम तुम्हें पता नहीं है, हमने अपने आखिरी नबी के नूर को तुम्हारी पुश्त में जलवागर फरमा दिया है। हजरत आदम ने अर्ज की मौला ये तेरे नबी का नूर है जो आखिरी पैगंबर है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम ने अर्ज की मौला इस नूर को मेरी पुश्त में नहीं बल्कि मेरे पेशानी में जलवागर फरमा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए जिब्रील मेरे नबी के नूर को आदम की पुश्त से निकाल करके आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी यानी माथे में जलवागर फरमा दो। अब हजरत आदम की पेशानी चमकने लगी, मेरे नबी के नूर पाक से चमक रही है। फरिश्ते अब तक जो आदम अलैहिस्सलाम का पीछे से दीदार कर रहे थे, सारे के सारे फरिश्ते आगे आ गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आगे से दीदार करने लगे। जब फरिश्तों को रश्क आया आदम अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि हजरत आदम की पेशानी में मेरे आका अलैहिस्सलाम का नूर पाक चमक रहा था, तभी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں دیکھتے کیا ہو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے تھے مگر ایک ایسا خبیث تھا کہ جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اسی کو کہا کرتے ہیں شیطان۔ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا اس نے انکار کر دیا، وستکبرا گھمنڈی بن گیا، تکبر میں آ گیا، وکانا من الکافرین، اللہ فرماتا ہے اور نافرمانوں میں ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے سے اس نے انکار کر دیا تو ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کی گردن میں ڈال کر کے مردود بارگاہ قرار دے دیا گیا اور قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی۔ اللہ اللہ، اب ذرا یہاں پر توجہ فرمائیں، مفسرین کرام کئی فقہا کے اقوال ہیں، کئی مفسرین کی اقوال ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، حقیقت میں وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں کرایا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے صرف کہا گیا تھا۔ حقیقت میں وہ سجدہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمدی کو کرایا گیا تھا۔ اگر ابلیس کو پتا چل جاتا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے اس کو سجدہ کرایا جا رہا ہے تو اس کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا۔ اب ہمیں پتا چل گیا اگر نبی کی تعظیم کرتے ہیں تو وفادار کہلایا کرتے ہیں، اور اگر نبی کی گستاخی کیا کرتے ہیں، ادب اور احترام کرنے سے انکار کر دیا کرتے ہیں تو پھر وفادار نہیں کہلاتے بلکہ شیطان کے پیروکار کہلایا کرتے ہیں۔ اب ہمیں پتا چل گیا ہم جو آقا کے میلاد مناتے ہیں، نبی کی آمد پر جو خوشیاں منایا کرتے ہیں، اللہ نے نبی کو نور بنا کر کے جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، آقا کی نورانی محفل جو سجایا کرتے ہیں، ہم فرشتوں کی سنتوں کو ادا کر رہے ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتی آفتاب عالم صاحب، مفتی آفتاب عالم صاحب، نعرہ غوثیہ کم مدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ وفادار امتی بن کر کے رہو، اور یاد رکھو وفادار جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اجر پاتا ہے، دنیا میں بھی عزتیں ملا کرتی ہیں اور بعد مرنے کے قبر میں بھی اس کو عزتیں ملیں گی۔ فرشتے پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو پھر ایمان والا ہے، آقا سے پیار کرنے والا ہے، کہہ دے گا ہوا محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کے آنے کی یہ برکت ہوگی کہ قبر قیامت تک کے لیے روشن اور منور ہو جائے گی۔ جو قبر تاریک ہے، تنہائی کا گھر ہے، وحشت ہے، جس میں ہولناکیاں ہیں، جس میں کیڑے مکوڑے ہیں، جس میں بچھو ہیں، جس میں سانپ ہیں، جس میں خطرناک اژدہے ہیں، مگر آقا کی آمد کی برکت تو دیکھو۔ ایک مرتبہ آقا اپنے عاشق کی قبر میں تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، مگر آقا کی آمد کی برکت سے قبر قیامت تک کے لیے روشن اور منور ہو جا رہی ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جو وفادار امتی ہوتا ہے دنیا میں بھی فیض پاتا ہے، میدان محشر میں بھی فیض پائے گا۔ اور یاد رکھو ہمیں اور آپ کو جنت جو ملے گی وہ دنیا دار کی دولت سے نہیں ملے گی، کسی انسان کی برکت سے نہیں ملے گی، بلکہ ہمیں آخرت میں میدان محشر میں جو جنت ملے گی آمینہ کے لال کی برکت سے ملے گی۔ آمینہ کے لال اگر اجازت عطا فرمائیں گے ہمیں جنت مل جائے گی۔ العزیزان ملت اسلامیہ، اتنا ہی نہیں کتنے وفادار گناہگار امتی ایسے ہوں گے کہ جو میدان محشر کے اندر جن کو حکم دے دیا جائے گا کہ ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، بہت سے گناہگار تو ایسے بھی ہوں گے جو دوزخ میں چلے جائیں گے مگر وفادار تھے، گستاخ مصطفیٰ نہیں تھے، دشمن مصطفیٰ نہیں تھے، آقا سے پیار کرتے تھے، اگرچہ عمل ان کا زیادہ اچھا نہیں تھا، اگرچہ اعمال کا ذخیرہ دنیا سے کر کے لے کر کے نہیں گئے تھے، مگر نبی کی جب شفاعت عام ہو جا رہی ہے تو نبی کی شفاعت ایسی عام ہوگی کہ بڑے بڑے گنہگار جہنم سے نکال لیے جائیں گے، آقا کی شفاعت کو پائیں گے، جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ جب جنت میں جانے والے نیک امتی اس بات کو دیکھیں گے تو تمنا حسرت کریں گے مولا کتنا اچھا ہوتا کچھ گناہ ہمارے پاس ہوتے، ہم اپنی نیکیاں ان کو دے دیتے اور ان کے کچھ گناہ لے لیتے تاکہ ہمارے پاس کچھ گناہ ہوتے تو ہم بھی نبی کی شفاعت کے حقدار بن جاتے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا منظر کھینچا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا
کہ میدان محشر میں بھی اگر ہمیں جنت ملے گی تو جان عالمین طہ و یاسین مراد المشتاقین انیس بے کساں سیاہ لامکاں مالک انس و جاں حضور رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ملے گی۔ اللہ عز و جل نے نبیوں کے نوروں کو جب پیدا فرمایا، تمام نبیوں کے نور ایک طرف ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا نور اللہ کے قرب خاص میں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوا، اے جبریل اب نبیوں کے نوروں کو میرے نبی کے نور کا دیدار کراؤ، انسانوں کو میرے نبی کے نور کا دیدار کراؤ، فرشتوں کو بھی میرے نبی کے نور کا دیدار کراؤ، جنت کی حوروں کو میرے نبی کے نور کا دیدار کراؤ، جنت کے غلمان کو میرے نبی کے نور کا دیدار کراؤ۔ سب سے پہلے نبیوں کو نبی کے نور کا دیدار کرایا گیا۔ 1,24,000 کم و بیش نبی ایک جگہ ہے، آپ اندازہ لگائیں نا، اس میں حضرت آدم علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن پاک بھی جگمگا رہا ہے۔ اللہ اللہ، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے انوار ایک جگہ ہیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی جھلکیاں ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام جب مصر کی عورتوں نے آپ کے حسن کی جھلک کو دیکھا تھا تو بے ساختہ اپنی انگلیوں کو کاٹتی ہوئی نظر آئی تھی، وہ مدہوش ہو گئی تھی، ان کو پتہ نہیں رہا تھا ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ یوسف کہ جن کے حسن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترسا کرتے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ہے۔ مگر روایت کے اندر آتا ہے جب اللہ کے حکم سے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کے نور کا دیدار تمام نبیوں کو کرایا گیا تو ایک جگہ ان کے نور جگمگا رہے تھے، مگر نور محمدی کی تجلیاں دیکھیے آپ حضرات، جب نبی کے نور کی تجلی پڑی ہے ان نبیوں کے نوروں پر تو روایت کے اندر آتا ہے ان نبیوں کے نور پھیکے پڑ گئے، مان پڑ گئے، ان کی روشنی میرے نبی کے نور کے سامنے پھیکی پڑ گئی۔ تب بیک زبان تمام نبیوں نے کہا تھا من غشینا نورہ، اے مولا یہ کن کا نور ہے کہ جن کے نور کے سامنے ہمارا نور پھیکا پڑ گیا ہے۔ تب اللہ کا فرمان ہوا تھا ھذا نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے انبیاء سنو سنو، یہ میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اللہ عز و جل نے اپنے کلام کو یہیں پر منقطع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا تمام نبیوں سے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا اے نبیوں تم نے میرے نبی کے نور کا دیدار کر لیا نا؟ عرض کی مولا ہاں ہاں تیرے نبی کے نور کا دیدار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا یہ نبی تمام نبیوں میں افضل اور اعلیٰ نبی ہے، یہ رسول تمام رسولوں میں افضل و اعلیٰ رسول ہے، اس کی شان تو یہ ہے آؤ جاؤ گے تم دنیا کے اندر پہلے، مگر جب میں اپنے نبی کو معراج عطا فرماؤں گا تم سب کو اقتدا کرنی ہوگی میرے نبی کی۔ میرا نبی جب معراج کا دولہا بن کر کے آئے گا تم سب کو میں مسجد اقصی میں بھیج دوں گا، تم نبی بن کر کے نہیں بلکہ میرے نبی کے مقتدی بن کر کے میرے نبی کا دیدار کرنا، ان کے آنے کا انتظار کرنا۔ اللہ نے فرمایا تھا ان آمنتم بہ جعلناکم انبیاء، اگر آج ہی میرے نبی کے نور کو مان لیتے ہو، میرے نبی کی نبوت کو مان لیتے ہو، تب میں تم کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجوں گا۔ تو وہ نبی تھے وفادار تھے، انہوں نے کہا تھا آمنا بہ و بنبوتہ، اے مولا ہم نے تیرے نبی کے نور کو بھی مان لیا ہے اور تیرے نبی کی نبوت کو بھی ہم نے مان لیا ہے۔ سبحان اللہ بے شبہ سبحان اللہ۔ نبیوں نے کہا تھا مرتبہ نبوت پر فائز ہو گئے، اگر اقرار نہیں کرتے تو پھر اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ تو پھر اسی لیے ہم آج کہا کرتے امتیوں سے اگر ماننا ہے تو آج مان لو، زندگی کی سانسیں جاری ہیں تو مان لو اپنے آقا کو، میرے آقا غیب داں ہیں، اگر ماننا ہے تو آج ہی مان لو اللہ نے نبی کو تصرف عطا فرمایا ہے، اگر ماننا ہے تو آج ہی زندگی میں مان لو جب تک تمہاری زندگی کی سانسیں باقی ہیں کہ اللہ عز و جل نے نبی کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، تصرفات عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا غیب داں نبی ہیں اور میرے آقا کو اللہ عز و جل نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اگر ماننا ہے تو آج ہی مان لو، اگر بعد میں مانو گے تو پھر نہیں مانا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت تو اتنے خوبصورت الفاظ میں کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، تو کہتا ہے نا اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگو۔ میں کہتا ہوں بے شک دینے والا تو اللہ ہے، اللہ کے پیارے نبی
نبی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانما انا قاسم، بے شک دینے والا تو رب تعالی ہے مگر اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والا میں ہوں۔ موتی رب ہے اور قاسم نبی ہے، دینے والا رب ہے، عطا فرمانے والے مصطفیٰ ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے نبی کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، مقام نبوت بھی سب سے پہلے عطا فرمایا، اور نبیوں سے بھی کہا آج ہی مانو، جب مانا ہے تب دنیا کے اندر آئے ہیں نبی بن کر کے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے نبی کی۔ پھر میرے نبی کے نور کو اللہ نے حضرت آدم کی پیشانی میں جلوہ گر فرمایا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ اب وہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام کے سچے جانشین اور خلیفہ آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام ہیں، وہ نور محمدی منتقل ہو کر کے حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ سلسلہ آگے تک جاری رہا۔ اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے اپنے نبی کے نور کو ایسے لوگوں کے اندر رکھا، ایسے پاک سلوبوں میں رکھا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکانے والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے، یعنی ایمان والوں کو اللہ نے اپنے نبی کا نور عطا فرمایا۔ وہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت ابراہیم تک پہنچا۔ آتش نمرود میں آپ کو ڈالا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کر کے محفوظ کیسے رہے؟ وہ نور محمدی ہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے حفاظت فرما رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے، لیکن چھری چلتی نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے۔ وہ برکت کس چیز کی تھی؟ وہ برکت ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کے نور پاک کی تھی۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا وہ نور محمدی سلسلہ بسلسلہ آگے بڑھا، جناب عبد المطلب تک آیا۔ جناب عبد المطلب سے منتقل ہو کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی کے والد محترم ہے، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نبی کا نور پاک چمکا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی جب مکہ کی بڑی بڑی خوبصورت عورتوں نے دیکھا تو کہنے لگتی تھی کہ کاش عبداللہ کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جائے۔ بڑے بڑے امیر گھرانوں سے حضرت عبداللہ کے لیے رشتے آئے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے رشتے آئے، مگر حضرت عبد المطلب نے کسی کے رشتے کو قبول نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ نے حضرت عبداللہ کے مقدر میں اس پاک ساز، اس پاک باز، اس نیک خاتون کو رکھا تھا جو پورے خاندان میں سب سے اشرف اور اعلیٰ تھی، جو سب سے پاک دامن تھی، سب سے باحیا تھی، سب سے پاک کردار تھی، جن کے آنچل کو بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جناب حضرت آمینہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی کی امی جان ہے، آپ سے نکاح ہو گیا۔ جناب حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہوا، حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا جان ہیں، آپ نے نکاح پڑھایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ دیکھیں تو صحیح، میرے آقا علیہ السلام اپنی امی جان کے شکم اطہر کے اندر صرف 2 ماہ کے ہیں، جناب عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب تجارت کی غرض سے آپ مدینہ طیبہ کی طرف گئے ہیں، واپس جب آ رہے تھے تو وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ 2 ماہ کے ہیں حضرت میرے آقا علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر کے اندر، اللہ اللہ قربان تو جائیں۔ اب مکے کا دستور یہ تھا کہ جو عورت اس کا شوہر انتقال کر جاتا تھا وہ میک اپ نہیں کیا کرتی تھی، خوشبو نہیں لگایا کرتی تھی، اچھے کپڑے نہیں پہنا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، مگر آمینہ کے لال کی شان تو دیکھو، جب ہمارے آقا اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر کے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں، مکہ کے حالات بڑے خطرناک تھے۔ عام الفیل میں میرے آقا کی پیدائش ہوئی ہے۔ جس سال فیل والا واقعہ سامنے آیا نا، یعنی جب ابرہا کا لشکر آیا تھا کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے، کعبے کو ڈھانے کے لیے، اس نے یہ عزم مصمم کر لیا تھا کہ میں کعبے کو منہدم کر دوں گا معاذ اللہ۔ وہ اونٹ کی سواریاں لے کر کے آیا تھا، وہ ہاتھی لے کر کے آیا تھا، بہت بڑا قافلہ لے کر کے آیا تھا مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ کعبہ شریف کو میں ڈھا دوں گا، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ اس سال میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔
مکہ کے حالات اچھے نہیں تھے. آج رات کا وقت جب ہوتا تھا تو گھروں میں چراغ نہیں جلا کرتے تھے کیونکہ اتنا زیادہ تیل کسی کے پاس نہیں تھا, روغن اتنا زیادہ نہیں تھا. مگر آمینہ کے لال کی قدموں کی برکت تو دیکھو. اللہ اللہ, روایتوں کے اندر آتا ہے جب رات کی تاریکی چھانے لگتے تھے سب گھروں کے چراغ گل ہو جایا کرتے تھے, مگر آمینہ کے لال کا گھر کا چراغ مہک جایا کرتا تھا, روشن ہو جایا کرتا تھا. جب کئی دن گزر گئے, مکہ کی عورتوں نے دیکھا, آس پڑوس کی عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے گھروں میں چراغ جلتا نہیں ہے, مگر آمینہ کے گھر میں سے یہ روشنی کیسی آ رہی ہے, آمینہ کے گھر میں یہ اتنا روغن کہاں سے آ رہا ہے. تب آپ کے گھر پر چند عورتیں آئیں, کہنے لگی اے آمینہ یہ تو بتاؤ, سب گھروں کے چراغ گل ہو جایا کرتے ہیں مگر تمہارے گھر کا چراغ رات بھر کیسے جلتا رہا کرتا ہے. تب حضرت آمینہ بی بی کہنے لگی او بی بی یہ سنو سنو, میرے گھر میں بھی کوئی چراغ نہیں جلتا ہے. عورتوں نے کہا تو پھر یہ بتاؤ آمینہ روشنی کیسے ہوا کرتی ہے. حضرت آمینہ بی بی کہنے لگی اے عورتیں سنو سنو, میرے شوہر کی امانت جس دن سے میرے شکم اتھر کے اندر آئی ہے اللہ نے میرے بدن کو بھی مہکا دیا ہے, اور میرے شوہر کی امانت کی برکت سے اللہ نے میرے گھر کو روشن اور منور فرما دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب, واہ 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 واہ, سبحان اتنا اللہ. بدن مہکتا آمینہ بی بی کا, اتنا بدن مہکتا. مکہ کی چند عورتیں مل کر کے آئیں, حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد آپ کی دادی جان سے کہنے لگیں اے عبداللہ کی والدہ محترمہ, دیکھو نا مکہ کا دستور الگ ہے مگر تمہاری جو بیٹی آمینہ ہے وہ کتنی خوشبو لگاتی ہے, شوہر کے انتقال کے بعد بھی ان کا بدن ہر وقت مہکتا رہتا ہے. تو آپ کی دادی جان, نبی کی دادی جان نے آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب سے کہا اے میرے شوہر نامدار, اپنی بیٹی کو آپ سمجھاؤ نا, جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ خوشبوئیں نہیں لگایا کرتی ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا چلو میں بیٹی آمینہ سے کہہ دیتا ہوں. آپ نے پوچھا اے آمینہ خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ کہنے لگی اے بابا جان آپ جانتے ہیں نا میرے شوہر انتقال کر گئے, میں کوئی خوشبو نہیں لگایا کرتی ہوں. آپ نے پوچھا تو پھر بتاؤ اتنی خوشبوئیں ہمارے گھر میں سے کیسے نکلتی ہیں, تمہارا بدن اتنا کیوں مہکتا ہے؟ پھر جواب وہی ملا اے بابا جان آپ کے بیٹے کی امانت جس دن سے میرے شکم اتھر کے اندر آئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے میرا بدن مہک رہا ہے. جب میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے تو آمینہ کا گھر مہک گیا, آمینہ کا گھر چمک گیا, روشن اور منور ہو گیا. ایسی نور کی کرنیں نکلی ہیں آمینہ کے اندر سے. آپ بیان فرماتی ہیں کہ اپنے میرے اندر سے میرے بدن سے ایسا نور نکلا. میں مکہ میں تھی مگر مکہ میں بیٹھ کر کے میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے. صبح صادق کا وقت ہے, مکہ کے بڑے بڑے سردار جو کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں جب اپنے گھر سے نکلے ہیں صبح صادق کے وقت, کہتے ہیں آج تک ہم نے راستے میں ایسی خوشبوئیں نہ دیکھے. آج ہوائیں چل رہی ہیں تو ہوائیں معطر ہیں, فضائیں معطر ہیں, جس طرف کو دیکھتے ہیں تو خوشحالی ہے, جدھر کو جاتے ہیں ایک عجیب ماحول ہے, ایک عجیب خوشی کا ماحول ہے. اللہ اللہ, جب کعبہ کے اندر آئے تو کیا دیکھتے ہیں, اب تک کعبہ سیدھا کھڑا رہتا تھا, لوگ چکر لگایا کرتے تھے چلے جایا کرتے تھے, مگر آج مکہ کا دستور الگ ہے, آج کعبے کا حال الگ ہے. آج کعبہ بھی وجد میں جھوم رہا ہے, رقص کر رہا ہے. اگر جب اس کو دیکھا گیا تو پتا چلا کعبہ شریف بھی حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف کو جھکا ہوا ہے. آپس میں چرچا شروع کیا یہ کعبہ جھک تو رہا ہے, تو کسی بتانے والے نے بتایا اے لوگوں تمہیں پتا نہیں ہے جو متولی کعبہ جناب عبد المطلب ہے, ان کے گھر میں ایک پوتا پیدا ہوا ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا ہے آج تک ایسا بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے. کعبہ بھی جانتا ہے کہ اس کعبے کو کعبہ بنانے والا نبی دنیا کے اندر پیدا ہو چکا ہے. کعبے کو پتا ہے کہ بتوں کو کعبے سے نکالنے والا آمینہ کا لال دنیا کے اندر آ چکا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبہ بھی جانتا ہے کہ میں سب دنیا کے انسانوں کا کعبہ ہوں, قبلہ ہوں, مگر میرا کعبہ آمینہ کے لال ہے. اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ اس لیے جھوم رہا ہے, اسے پتا ہے میں دنیا کے انسانوں کا قبلہ ہوں مگر میرا قبلہ آمینہ کے لال ہے. اعلیٰ حضرت تشریف فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو.
काबा वजद में झूम रहा है। मक्का के सरदारों में एक अलग खुशी का माहौल है। मक्का की गलियां महक रही है, मक्का की फजाएं मुअत्तर है। खेतियां अब तक जो है वो वहां पर तहस साली थी, मगर जंगलात को जब देखा गया है तो जंगल हरे भरे हो चुके हैं। पेड़ों पर दरख्त पर पत्ते नहीं थे, दरख्त सूख चुके थे। आमिना के लाल के कदमों की बरकत देखो, दरख्त हरे भरे हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, पूरे मक्का के अंदर एक खुशी का माहौल है, तमाम कायनात जगमगा रही है। अल्लाह ने नबी को दुनिया के अंदर भेजा है, फरिश्ते अलग खुशियां मना रहे हैं, जन्नत की हूर अलग खुशियां मना रही है, जन्नत के गिलमान अलग खुशियां मना रहे हैं। कायनात आलम का जर्रा जर्रा आमिना के लाल की आमद पर खुशियां मना रहा है। खुशियां मनाना ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की सुन्नत भी है, फरिश्तों की सुन्नत भी है। आमिना के लाल की आमद के तज़किरे करना नबी के गुलामों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना।